عرش کا سایہ بھی دوں گا، اس دن بھی اذیت نہیں دوں گا، اس دن بھی تنگی نہیں دوں گا۔ ہوتا کیا ہے؟ بالعموم جو معاملات ہوتے ہیں اللہ رب العزت کئی دفعہ زندگی میں سختیاں دیتا ہے، زندگی میں مصائب دیتا ہے، زندگی میں تکلیفیں دیتا ہے، اور مومن کو، مسلمان کو کوئی تکلیف کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت ہے، بندہ مومن کو کوئی تکلیف، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سوئی بھی کانٹا بھی چبھتا ہے نا، جتنی تکلیف اس کانٹے کے چبھنے سے ہوتی ہے نا، جتنی تکلیف کتنی کو ہو سکتی ہے، کانٹا ہلکا سا پاؤں میں چبھا، جتنی تکلیف بندہ مومن کو اس کانٹا چبھنے سے ہوتی ہے، اس تکلیف کے بدلے میں بھی اللہ گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح گناہ معاف کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ چند لوگوں کی آخری لمحات کو بھی تلخ بنا دیا جاتا ہے تاکہ گناہ معاف کیے جائیں، بیماری کو لمبا کیا جاتا ہے گناہ معاف کیے جائیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رونے والے کو، بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ حشر کے دن پسینے میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ حشر کی سختی دے کر، حشر کی تلخی دے کر انہیں آگ سے محفوظ کر لے گا، ان کو آگ میں نہیں ڈال لے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی سختیوں سے انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ خوش قسمت اتنا ہے، ایک رو کے جہنم سے محفوظ ہو گیا، اور دوسرا حشر کے دن 50,000 سال کے دن عرش کے سائے میں آ گیا۔ اسی پر بس ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت تنگ دل، سنگ دل لوگوں کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت تمہارے رب کی اتنی زیادہ ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کوئی بندہ اتنا نہیں روتا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے خوف سے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کی خواہش پہ اتنا نہیں رو سکتا کہ زمین پہ آنسو گر جائیں، اتنا بھی نہیں روتا کہ چہرے پہ پڑ جائیں، اتنا روتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اپنے اوپر کفیت طاری کرتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر کفیت طاری کرنی چاہیے۔ جیسے پچھلے دروس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، نرمی اپنے اوپر طاری کی جانی چاہیے، اسی طرح اللہ کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید اپنے اوپر طاری کر کے انسان اگر خوش قسمت ہے جو اس سٹیج پہ بھی آ جائے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، کس سٹیج پہ کہ اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ اس کی آنکھ کے اندر پانی آ جائے، نہ چہرے پر گرے نہ زمین پہ گرے، آنکھ کے اندر کتنا پانی آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکھی کے سر کے برابر بھی اگر اس کی آنکھ میں پانی آ گیا اللہ کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جہنم سے بچنا مشکل ہے؟ نہیں، میں اور آپ سٹرگل نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ہماری سوچ نہیں ہے کہ ارب خرب سال کی زندگی آسانیوں سے گزارنی ہے۔ اگر یہ سوچ ہو اللہ کی قسم ہر روز بندہ روئے۔ اور نبی کریم اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے تمہیں اگر پتہ چل جائے نا کیا معاملات ہیں تم روتے ہی رہا کرو، اور رونے کا اجر و ثواب ہے، اللہ سے ڈر کے رونے کا اجر و ثواب کتنا ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آنکھوں میں پانی کا قطرہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ کر رہا ہے۔ اور حضرت عمر کا واقعہ اور حدیث اگرچہ کلام موجود ہے لیکن حضرت عمر کا واقعہ صحیح ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رو رہے تھے قیدیوں کو آزاد کرنے کے بعد، تو حضرت عمر ان کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے بھی بتلائیے، اپنے غم میں یا شریک کیجئے، یا اگر مجھے آپ کے غم میں شرکت نہیں نصیب ہوتی تو میں اپنا چہرہ رونے والا بنا لوں گا تاکہ میں آپ کے ساتھ آپ کے احساسات کو شیئر کر سکوں۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ملتے ہیں، کوئی بندہ سنگ دل ہے، زمین پہ آنسو نہ گرا سکا، چہرے پہ بھی نہ لا سکا، آنکھ کے اندر مکھی کے سر کے برابر آنسو نہ آئے، وہ کیا کرے؟ اور وہ بھی اللہ سے معافی مانگے، وہ بھی اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اس کو رونا نہیں آ رہا، وہ اپنا چہرہ صرف رونے والا بنا لے، صرف رونے والا چہرہ بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس چہرے کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ بنا ہی اللہ کے لیے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو اخلاص سے کیا گیا عمل اتنا پسند آتا ہے جب اللہ کے لیے صرف انسان رونے والا چہرہ بنا لیتا ہے، رب اس کی معافی کو قبول کرتا ہے، اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ لوگوں گناہ